أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اور آپ میں سے، میرے اسٹوڈنٹ میں سے اللہ تعالیٰ داعی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو مبشراً اور نذیراً بنا کر بھیجا تاکہ اچھے کاموں پر خوشخبری اور برے اعمال پر ڈرا سکیں، اور اس شخص سے بڑھ کر انسان اپنے اوپر اور کیا ظلم کرے گا جب وہ قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل نہ کرے اور منہ موڑ لے۔ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کے اعمال کیا ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 58۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، ذو الرحمت، رحمت والا ہے۔ لا یؤاخذوہم، اور اگر وہ پکڑے انہیں، بیما کسبوا، اس کے سبب جو انہوں نے عمل کمایا، لأجل، تو ضرور جلدی لائے، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے موعدن، ایک وقت مقرر ہے، لن تجدو، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ ہی، اس کے سوا، موئیلا، کوئی جائے پناہ۔ پہلی آیات میں ہم نے ان لوگوں کا ذکر پڑھا جو اللہ کی آیات سن کر منہ موڑ لیتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ انسان سوچتا ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً سزا کیوں نہیں ملتی۔ اس آیت میں اسی بات کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب غفور، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور دوسرے بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غلطیوں پر فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ انہیں سنبھلنے کا، سوچنے کا، توبہ کرنے کا مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا گناہ گار ہے پھر بھی اس پر آفت نہیں آتی، حالانکہ یہ اللہ کی مہلت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسانوں کو ان کے گناہ پر فوراً پکڑنا شروع کر دیں تو دنیا میں تو کوئی بھی انسان نہیں بچے گا۔ انسان سے دن رات غلطیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہیں۔ فرشتے ہوتے تو کوئی غلطی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم پر فوراً گرفت نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بردباری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو منکرین حق پر فوراً عذاب نازل کر دیتے۔ دیکھیں، جس قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، حق سے منہ پھیرا، ظلم کیا، وہ تو فوراً تباہ کی جا سکتی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد بازی نہیں کی۔ یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے حجت پوری ہو جائے، حق واضح ہو جائے، حق کا راستہ کھلا رہے۔ ہر شخص، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، کسی کے لیے دنیا میں، کسی کے لیے موت کے وقت، اور کسی کے لیے قیامت کے دن حساب کا وقت مقرر ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو پھر کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی رشتہ، کوئی دولت، کوئی سہارا انسان کو بچا نہیں سکے۔ دنیا میں انسان بہت سی جگہوں پر پناہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ شہزادوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، امید اور اس کی پکڑ کا خوف ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 59 پڑھتے ہیں، 59 اور 60 ہے بلکہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں، اہلکنہم، ہم نے ہلاک کیا ان کے رہنے والوں کو، لما ظالموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے کاٹ دیا، لمہلکیہم موعدا، ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاہُ، اپنے جوان یوشع سے، لا ابرح، نہیں میں ہٹوں گا، حتیٰ ابلغا، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، او امدیہ حقوبا، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ گو میں غفور بھی ہوں، رحمت والا بھی ہوں، لیکن فوراً سزا نہیں دیتا۔ پہلے حجت تمام ہوتی ہے، حق واضح ہوتا ہے۔ اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا کہ مجرموں کو مہلت دی جاتی ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے، تو تاریخ کی تباہ شدہ قوموں کو دیکھ لیں۔ شاید یہ اشارہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور دوسری سرکش قوموں کی طرف ہے۔ اللہ نے انہیں فوراً تباہ نہیں کیا تھا، پہلے ان کے پاس رسول بھیجے گئے، انہیں سمجھایا گیا، بار بار نصیحت کی گئی، تو یہ اصلاح کے موقع، توبہ اور اصلاح کے موقع دیے گئے۔ لیکن جب انہوں نے ظلم، سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، یعنی عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کے لیے ہلاکت کا وقت مقرر کر دیا۔ اب یہاں ظلم سے مراد کسی انسان پر ظلم نہیں، بلکہ انہوں نے شرک، حق کا انکار، اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب بھی کی، حتیٰ کہ انہوں نے رسولوں کو قتل بھی کیا۔ جب ظلم ان کی مستقل روش بن گیا تو کیا ہوا پھر؟ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر قوم کی پکڑ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے نا تو کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ پچھلی تمام قوموں کے لیے ایک وقت مقرر تھا اور ہر فرد کی زندگی اور حساب کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ چونکہ ابھی عذاب نہیں آیا اس لیے تم محفوظ ہو، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو مہلت دی گئی تھی، پھر ان کا وقت مقرر ہو گیا اور وہ تباہ ہو گئیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ فوراً سزا نہیں دیتے، اور عدل کا، اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ وہ ظلم کو ہمیشہ کے لیے نظر انداز بھی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 60 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں وہ اپنے نوجوان ساتھی سے مخاطب ہیں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں جس سے آیت کا مطلب خاص طور پر واضح ہو جائے گا۔ یہاں حضرت موسیٰ اور اللہ کے خاص بندے جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا تھا ان کے درمیان پیش آنے والے واقعے کا آغاز ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر ان کا یہ جواب تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں، اگر ان کا یہ جواب تو ان کی اپنی معلومات کے مطابق تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی دی کہ ایک مچھلی ساتھ لے جاؤ، جب وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہی بندہ ملے گا۔ اب یہیں سفر اس آیت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک نوجوان تھے، ان کا نام حضرت یوشع بن نون تھا۔ بعد میں یہی یوشع بنی اسرائیل کے نبی بنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے قیادت سنبھالی۔ اس وقت وہ حضرت موسیٰ کے شاگرد اور خدمت گزار تھے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے جلیل القدر پیغمبر تھے، تو رات نازل ہو چکی تھی، بنی اسرائیل کی قیادت ان کے پاس تھی۔ جب حضرت خضر کے بارے میں علم کا سنا تو تکبر نہیں کیا، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کرنے پر تیار ہو گئے۔ لا ابرہ اس جملے کا مطلب ہے کہ میں رکوں گا نہیں بلکہ سفر جاری رکھوں گا۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے علم کا اظہار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا فرما رہے ہوں، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے، میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ اس سے آگے دو سمندروں کے سنگم کی بات ہو رہی ہے، یعنی جہاں دو سمندر ملیں گے۔ قرآن پاک میں اس جگہ کا نام نہیں بتایا گیا، ویسے بھی قرآن پاک کا مقصد سبق دینا ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام مقرر کیا تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس سالے بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ہونی تھی۔ اچھا جی، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چاہے مجھے اس سفر کو مدتوں جاری رکھنا پڑے، یہ سفر میں ضرور کروں گا اور علم حاصل کروں گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، علم کے طالب تھے،
جس شخص کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جانتا ہے کہ ابھی کچھ سیکھنا باقی ہے، اور تکبر جو ہے انسان کو علم سے محروم کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے تو کریں، مشقت اٹھانی پڑے تو اٹھائیں، اپنے سے کم مرتبہ آدمی سے بھی سیکھنا پڑے تو سیکھیں، اور کبھی یہ گمان نہ کریں کہ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ جس دن بندہ یہ گمان کرتا ہے نا، سمجھ لے دروازے بند ہو کے آنے والے علم سے۔ یقین کریں ہم تفسیر کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پھر بھی ابھی بہت سی گہری باتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جب جب بڑھتے جاؤ گے آپ کے ساتھ نئے جہان کھلتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو جیسے الفاظ میں انہیں سمجھ رہے ہیں، اور پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ دل اور روح میں محبت بڑھے گی، پھر قرآن اندر اترے گا انشاءاللہ۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔